وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے بھی بہت کچھ لکھا علم دین پر، لیکن اگلوں نے بھی بہت کچھ لکھا علم دین پر، لیکن جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے۔ حضرات محترم، آج کی جو تاریخ ہے وہ اہل سنت والجماعت کے اندر بڑی یادگار تاریخ ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ جسے سونے سے لکھا جائے، یہ وہ تاریخ ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا عرس شریف، یہ وہ تاریخ ہے اور یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے لے کر اور قیامت تک ہر ایک سنی پر ان کا احسان ہے، احسان رہے گا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو آج عقیدہ جو محفوظ نظر آتا ہے وہ امام احمد رضا کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ جب اس دور کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر تہمت لگائی جا رہی تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کیچڑ اچھالی جا رہی تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، تو اس وقت میں امام احمد رضا نے اپنے قلم کے ساتھ وہ جنگ لڑی کہ اس جنگ کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت جو نظر آ رہی ہے وہ امام احمد رضا کی وجہ سے آ رہی ہے۔ کھل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ آپ نے قلم اٹھا کر وہ جنگ کی کہ جس طرف سے بھی حملے ہو رہے تھے، چاہے وہ قادیانیت کی طرف سے ہو رہے ہو، چاہے وہ وہابیت کی طرف سے ہو رہے ہو، چاہے وہ نیچریت کی طرف سے ہو رہے ہو، چاہے وہ چکڑالویوں کی طرف سے ہو رہے ہو، تمام لوگوں کے دفاع کے لیے امام احمد رضا نے اپنا قلم اٹھا لیا اور اس قلم کے ساتھ وہ جہاد کیا۔ آج ہم تمام لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی ہوئی نظر آئی۔ کیا ہے امام احمد رضا؟ آج لوگوں نے ان کی شخصیت کو سمجھا ہی نہیں، آج ان کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اسی بنیاد پر جس کے جو من میں آتا ہے وہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کی تاریخ کے اندر اعلیٰ حضرت کے عرس کو پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، صرف ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ پوری ایشیا کے اندر ہی نہیں، افریقہ کے اندر ہی نہیں، امریکہ اور یورپ کی کنٹریوں کے اندر امام احمد رضا کا عرس منایا جا رہا ہے۔ وہ جو بات میں نے کہی کہ امام احمد رضا کا احسان سنیت پہ ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جب ان کا ذکر پوری دنیا کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کبھی بھی اپنی بات نہیں کی۔ سب سے مین بات جو ہے، انہوں نے کبھی بھی اپنی بات نہیں کی، جب بھی کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کی، جب بھی کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مقام و مرتبے کی، جب بھی کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کی بات کی، انہوں نے کبھی اپنی بات نہیں کی۔ اور اتنے مخلص تھے اپنے معاملات کے اندر، اتنے مخلص اس کی کوئی حد نہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان بریلی شریف کے اندر تھے، تو گجرات سے کچھ آپ کے مریدین آپ سے ملاقات کے لیے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے بڑا اصرار کیا، ان سے کہا کہ حضور آپ گجرات چلیے، آپ کے بڑے معتقد لوگ، آپ سے عقیدت رکھنے والے لوگ وہاں موجود ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسی بہانے دین کی خدمت بھی ہو جائے گی۔ جب ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، اصرار کرنے کے بعد جب ان لوگوں نے اتنا اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، جب تم لوگ اتنا اصرار کر رہے ہو
تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے پوری پیکنگ کی۔ پیکنگ کرنے کے بعد اس وقت ٹانگے چلا کرتے تھے تو ٹانگا لایا گیا۔ ٹانگا لانے کے بعد آپ کے سامان کو اس میں رکھا گیا۔ سامان کو رکھنے کے بعد جیسے ہی ٹانگا کچھ دور چلا تو چونکہ عقیدت مند لوگ تھے، وہ لوگ خوشی کے مارے، خوشی کے اندر جب زیادہ انسان ہو جاتا ہے تو کچھ الگ بات وہ کر جاتا ہے، تو زیادہ خوشی کے اندر آ کر انہوں نے ایک بات امام احمد رضا سے کر دی۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے جو میمن لوگ ہیں وہ بڑے مالدار لوگ ہیں، اور یہ حقیقت بات ہے۔ گجرات اور ممبئی کے اندر جتنے میمن لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص فضل ہے، کیونکہ جب وہ لوگ کسی سے مرید ہوئے تھے، کسی اللہ والے سے، تو انہوں نے 2 شرطیں رکھی تھی۔ ایک شرط تو یہ رکھی تھی کہ ہمارے جو بچے بچیاں ہوں گی وہ خوبصورت ہوں گی، اور دوسری یہ کہ ہماری جو کاشت ہوگی وہ پیسے والی ہوگی۔ تو جو بڑے بزرگ تھے ان لوگوں نے دعا کی تھی، انہوں نے دعا دی کہ انشاءاللہ عز و جل تمہارے پاس مال بھی ہوگا اور تمہارے پاس حسن بھی ہوگا۔ تو آپ ممبئی اور گجرات جا کے دیکھیں تو آپ کو واقعی نظر آئے گا جو وہاں کے میمن لوگ ہیں ان کے پاس حسن بھی موجود ہے اور ان کے پاس دولت بھی موجود ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان سے جیسے ہی ان لوگوں نے یہ بات کی کہ بڑا پیسہ ان لوگوں کے پاس ہے، آپ نے جتنی کتابیں تصنیف کی ہے آسانی سے وہ چھپ جائیں گی، جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی آپ ٹانگے سے اتر گئے۔ آپ ٹانگے سے اتر گئے اور کہا کہ میں اب نہیں جاؤں گا۔ تو آپ سے مریدین نے بڑا اصرار کیا کہ حضور چلیے، غلطی ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے کہا کہ میں جو جا رہا تھا وہ دین کی خدمت کی وجہ سے جا رہا تھا، میں اللہ کی وجہ سے جا رہا تھا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، میرا مقصد دولت نہیں تھا، میرا مقصد مال نہیں تھا۔ اب جب تم لوگوں نے یہ بات کر دی ہے کہ مال وہاں سے ملے گا تو اب کبھی بھی امام احمد رضا وہاں نہیں جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت سے ان لوگوں نے بڑا اصرار کیا کہ حضور آپ چلیے۔ اعلیٰ حضرت مگر آپ کے ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں گئے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ امام احمد رضا نے کہا کہ میں جو ہوں نا، جو کسی مالدار کا غلام نہیں ہوں کہ ان مالداروں کی میں تعریف کروں مدح اہل دول رضا، کہ میں ان پیسوں والوں کی تعریف و توصیف کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پڑے اس بلا میں میری بلا، یہ تو بہت بڑی بلا ہے۔ کسی مالدار کی تعریف کرنا، تعریف کے لائق تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اس کی تعریف کر جائے یا اس کی تعریف ہو۔ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں جو فقیر ہوں نا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کا ہوں، میں ان لوگوں کے دربار کا بھکاری نہیں ہوں، میں تو اعلیٰ حضرت ہوں، میں امام احمد رضا ہوں، میں جو فقیر ہوں یا تو اللہ کے در کا ہوں یا اس کے رسول کا در ہوں۔ میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین ایسا دین نہیں ہے کہ کوئی مجھے روٹی کے ٹکڑے دکھائے یا پیسوں کا لالچ مجھے دے میں اس طرف بھاگ جاؤں، میرا دین یہ نہیں دین۔ اسی لیے آج تک بریلی سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ وہاں جو فتوے دیے جاتے ہیں نہ منہ کو دیکھ کر دیے جاتے ہیں، نہ دولت کو دیکھ کر دیے جاتے ہیں، وہاں جو حقیقت میں فتوے دیے جاتے ہیں وہ شریعت کے مطابق فتوے دیے جاتے ہیں۔ ایک بار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک فتویٰ لایا گیا اور لکھنے کے بعد جب انہوں نے فتویٰ دے دیا، کیونکہ سرکار کی بات تھی، گورنمنٹ کی بات تھی، تو گورنمنٹ نے جب وہ فتویٰ پڑھا تو انہوں نے کہا اے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، اس فتوے میں نظر ثانی کیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ فتویٰ بدل جائے۔ مفتی اعظم ہند نے کہا کہ یہ بریلی ہے، بریلی، یہاں فتوے نہیں بدلے جاتے بلکہ سرکاریں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بریلی ہے، یہاں پیسہ دیکھ کر، دولت دیکھ کر فتوے نہیں بدلے جاتے۔ میں اس رضا کی اولاد ہوں، مفتی اعظم ہند امام احمد رضا کے بیٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کی شخصیت کو آپ جب علمی شخصیت دیکھیں گے، سبحان اللہ، آپ جب پڑھیں گے ان کے ترجمے کو، ان کے فتاوی کو، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا فتوے امام احمد رضا نے دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب کنز الایمان قرآن مجید کا جب ترجمہ کیا تو لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت ہو گئی۔
لوگوں کی ایمان کی حفاظت ہو گئی۔ کرنے والوں نے جب ترجمہ کیا تو جو ان کا مطلب تھا اس کے مطلب کے مطابق ترجمہ کر دیا، وہ لوگ ترجمہ کرنے کے بعد ایمان سے نکل گئے۔ ایک آیت کا ترجمہ کیا لوگوں نے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکر کہتے ہیں دھوکہ کو، دھوکہ دھڑی کو مکر کہتے ہیں۔ تو ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو ان لوگوں نے مکر کیا، معاذ اللہ اللہ نے بھی مکر کیا۔ اللہ معاذ اللہ کہیں، اللہ مکر کر سکتا ہے، اللہ دھوکہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ شان ہی نہیں ہے اللہ کی وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرے۔ لیکن قسم خدا کی، جب میرے رضا اچھے رضا امام احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے اس ترجمے کے لیے تو آپ ترجمہ کرتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور ان لوگوں نے دھوکہ دھڑی کی، یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں نے دھوکہ دھڑی کی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اللہ نے خفیہ تدبیر آزمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر آزمانے والا ہے۔ اس کو آپ ترجمے کو دیکھیے، اور ایک ترجمہ وہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے دھوکہ کیا، کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے ترجمے میں۔ ایک ترجمہ وہ ہے کہ جس پر ایمان رکھ کر انسان کے ایمان کا جنازہ نکل جائے، اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ جس کے ترجمے کو پڑھ کر انسان کا ایمان سنور جائے۔ ایک جگہ ترجمہ کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی۔ اس کے آگے کا ترجمہ سنیے، آگے وہ ترجمہ کرتے ہیں وہ دوسرے مکاتبہ فکر کے لوگ کہ اے محبوب، اللہ نے آپ کے پچھلے گناہ کو بھی معاف کر دیا اور آپ کے اگلے گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ معاذ اللہ، چاہیے زور سے معاذ اللہ۔ کیوں؟ اس ترجمے کو آپ سمجھیے، ترجمہ کرنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نبی گناہ گار تھے۔ اللہ، ترجمہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک غیر مقلد سے میری گفتگو ہوئی، اس نے مجھ سے کہا کہ یار اعظم بھائی، یار تم بڑا برا کہتے ہو ہمارے بارے میں۔ میں نے کہا بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، تمہارے علماء نے لکھا ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا بتا کہ نبی گناہ گار ہیں یا معصوم ہیں؟ اس نے جھوٹتے کہا کہ معصوم ہے۔ یار کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ میں نے کہا جو تیرا مولوی نبی کو گستاخ اور نبی کو گناہ گار لکھتا ہے تو پھر تو کیا کرے گا؟ بولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا چل تو مجھ سے معافی مانگ۔ بولا کہ یار میں کیوں مانگوں، میں کیوں مانگوں؟ یا تم مجھ سے بول کہ آپ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ تو بولا کہ میں کیوں بولوں؟ بولا کیوں بولوں؟ کہ میں نے جب کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے جب کوئی غلطی نہیں کی تو میں معافی کیوں مانگوں؟ میں اپنے گناہ پر معافی کیوں مانگوں؟ میں نے کہا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ بات کی جائے تو یہ جھوٹی ہوگی کہ سچی ہوگی؟ بولا کہ جھوٹی ہوگی۔ میں نے کہا قرآن اٹھا اور پڑھ، تیرے مولوی نے ترجمہ کیا کیا؟ تیرے مولوی نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے تمہارے پچھلے گناہ کو بھی معاف کر دیا، تمہارے اگلے گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ جب اس نے پڑھا تو اب اس کے پاس چونکہ بات ایسی تھی کہ وہ جواب کیا دیتا۔ میں نے کہا میرے دوست یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے کہ ہماری تم سے بنتی کیوں نہیں ہے، یہ وجہ ہے تم نے نبی کو گناہ گار ثابت کیا، مگر قسم خدا کی امام احمد رضا نے جب اس کا ترجمہ کیا تو قلم توڑ کے رکھ دیا۔ امام احمد رضا نے لکھا اے محبوب، ہم نے آپ کے صدقے طفیل میں آپ کے پچھلے امتیوں کے بھی گناہ معاف کر دیے، اور آپ کے ہی صدقے میں آپ کے اگلے امتیوں کے بھی گناہ معاف کر دیں گے۔ وہ اسے کہتے ہیں ترجمہ، اسے کہتے ہیں علم۔ جو پڑھ لے تو ایمان کی حفاظت ہو جائے، اور ایک وہ علم ہے کہ جس کو پڑھ لے تو پہلے پڑھتا تھا تو مسلمان تھا، پڑھنے کے بعد ایمان سے نکل گیا۔ اس لیے ہم امام احمد رضا کو مانتے ہیں، اس لیے ہم امام احمد رضا کی بات کو مانتے ہیں۔ آپ نے پوری زندگی شریعت کے خلاف بات نہیں کی، آپ نے جو کہا وہ شریعت کے مطابق، حدیث کی بات کو آپ نے اتنا مانا کہ اس کے مقابلے میں اگر لوگوں کی بات آئی اس کو جھٹلا دیا۔ آپ کے دور کے اندر ایک بیماری پھیلی، طاعون کی بیماری۔ کس کی؟ طاعون کی، جس کے اندر بڑی بڑی پھنسیاں سی نکل جاتی ہیں۔ اس وقت نکلی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان سامنے ایک شخص آیا
آپ نے اس کو دیکھا تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پوری زندگی اس بیماری سے محفوظ رکھے گا. کیا فرمایا؟ اس بیماری سے محفوظ رکھے گا. اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے وہ حدیث پاک اور وہ دعا پڑھ لی. پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت ایک دعوت کے اندر گئے. دعوت کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آج ہم میں سے بھی بہت کچھ لوگ ہوں گے کہ کبھی کبھار پرہیز کی بنیاد پر کچھ بند ہوتا ہے. جیسے کسی کی معدے کی شکایت ہو جائے تو گرم کھانا بند کر دیا جاتا ہے کہ بھائی گوشت وغیرہ تمہارا بند ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بھی اس دن طبیعت علیل تھی، معدے کی شکایت تھی. آپ کو ایک طبیب نے کہا کہ آپ گرم کھانا نہ کھائیں، آپ گرم کھانا نہ کھائیں. آپ کی دعوت آئی، آپ دعوت میں تشریف لے گئے. تشریف میں لے کے گئے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ پوڑی اور کباب بنے ہوئے تھے. جب اعلیٰ حضرت نے یہ دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے کہ یار مجھے تو طبیب نے منع کیا ہے. اب جو عالم لوگ ہوتے ہیں یا جو امام لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اس مسئلے کے لیے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیے کوئی دعوت جب کرتا ہے کسی امام کی تو اس کا ایک معقول انتظام کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یار امام صاحب آ رہے ہیں یا مفتی صاحب آ رہے ہیں یا علماء آ رہے ہیں تو ان کے لیے بہترین انتظام کیا جائے. یہ اچھی بات بھی ہے. اب اس نے انتظام کر لیا. اب چونکہ منع کر دیں گے تو سامنے والا کہتا ہے کہ یار اتنی محنت سے اتنا پیسہ خرچ کیا اور حضرت کھا کے بھی نہیں گئے تو فائدہ کیا ہوا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ دیکھا تو ان کے ساتھ جو خادم تھا اس نے کہا کہ حضور میں کہہ دیتا ہوں وہ سادہ کھانا لے آئیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نہیں، اس نے بڑی محنت سے اور پیسہ خرچ کر کے انتظام کیا بڑی محبت کے ساتھ. اگر منع کریں گے تو تکلیف ہوگی. کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. آپ نے کہا کہ اللہ مالک ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا. آپ نے کھانا کھایا. کھانے کے بعد آپ گئے. گھر جانے کے بعد آپ سو گئے. صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کے پورے منہ کے اندر چھالے پیدا ہو گئے، پورا منہ چھالے سے بھر گئے اور آپ کا منہ نہیں کھلا. اس کے بعد ایک طبیب کو بلایا گیا. طبیب کو جیسے ہی بلایا گیا طبیب نے دیکھا اور دیکھتے ہی بولا کہ آپ کو تو طاعون ہو گیا ماں. جب اس نے یہ والی بات کہی کہ تجھے طاعون ہو گیا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور تیری طب بھی جھوٹا ہے، تیری ڈاکٹری جھوٹی ہے. بولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کیسے جھوٹا ہو سکتا ہوں؟ میں نے پڑھا ہے، میں نے کئی سال ڈگری حاصل کی ہے. آج کچھ لوگ ایسے زمانے کے اندر دیکھیں گے کہ اگر ان کے علم کے اوپر انگلی اٹھائی جائے تو وہ بوکھلا اٹھتے ہیں، لیکن عوام اور ہر کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار صاحب ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا. لیکن ہماری مسلمان عوام ایسی ہو گئی ہے کہ عالم کے خلاف بات کر جائے گی. بولا ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ایسا، امام صاحب تو بڑی عجیب بات کر گئے. تو نے پڑھا ہے؟ ڈاکٹر ہی نہیں پڑھی تھی، تمہیں ڈاکٹر کی بات کہہ دی کہ نہیں صاحب؟ اور علم دین تو نے پڑھا نہیں اور اپنی طرف سے عقل پھر پیش کر رہا ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تو بھی جھوٹا ہے اور یہ جو تیری ڈاکٹری ہے، جو تیری طب ہے، پڑھائی ہے، وہ بھی جھوٹی ہے. اعلیٰ حضرت نے پوچھا گیا ایسے کیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے نبی کی حدیث پڑھی ہے اور دنیا جہان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، دنیا کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، مگر محبوب کی بات کہی ہوئی غلط نہیں ہو سکتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لو گے تمہیں وہ بیماری نہیں ہوگی. میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر بیماری کی دعا پڑھ لی تھی، اب مجھے زندگی بھر یہ بیماری نہیں ہو سکتی ہے. اس نے جب یہ بات سنی تو وہ غصہ ہوا. غصہ ہونے کے بعد چلا گیا. آپ کے پاس ایک شاگرد موجود تھا. اس نے کہا کہ حضور تھوڑی بہت میں نے بھی پڑھی ہے. ہوتا نا کہ کسی کے ساتھ آدمی لگ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ حضور میں نے بھی کچھ پڑھا ہے. آپ نے کہا کہ بتاؤ کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور پہلے تو مسواک کی جائے، منہ کو صاف کر لیا جائے اور اس کے بعد کالی مرچ کو پیس کر کھا لیا جائے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ دیکھو مسواک کرنا تو سنت ہے
اور سنت سے تو ہوتی ہی بیماریاں دور ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مسواک لائے جائے، آپ نے مسواک کی، مسواک کرنے کے بعد آپ نے کالی مرچ کھائی، کالی مرچ کھانے کے بعد آپ کو ایک وومیٹنگ ہوئی تھوڑی دیر کے بعد، اس کے اندر آپ کا پورا جو اندر جو چھالے سے بھرے ہوئے تھے، جو پانی بھرا ہوا تھا، خون بھرا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا باہر آ گیا۔ امام احمد رضا نے جب یہ بات دیکھی تو آپ نے کہا کہ بلاؤ اس طبیب کو جس نے کہا تھا کہ اب تمہارا منہ نہیں کھلے گا۔ ہم طبیبوں کی بات نہیں مانتے، ہم حبیبوں کی بات مانتے ہیں۔ یہ بات اس کی بات تھی جو اللہ کا محبوب ہے۔ تیری ڈاکٹری جھوٹی ہو سکتی ہے مگر اللہ کا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ امام احمد رضا کی شخصیت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے۔ آج کے دور کے اندر ایک اعتراض بہت اٹھتا ہے، ایک اعتراض یہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے کہ صاحب آپ نے تو ایک حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ دیا، امام احمد رضا کو آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ایک شخص، وقت تھوڑا سا طویل جائے گا لیکن بات سننے والی بات ہے، ایک مولوی تھا، اس کو کلی جیل ہوئی، اس کو کلی جیل ہوئی ہے، وہابیوں میں سے تھا، غیر مقلد تھا، اس نے پوری زندگی نبی کی شان میں توہین ہی توہین کی، اللہ کے ولیوں کی شان میں اس نے توہین ہی توہین کی۔ وہ کہتا تھا کہ ہندو کھڑی مورتی کی پوجا کرتے ہیں اور یہ سنی پڑی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ مطلب نبی کے مزار کو اس نے کیا کہا؟ مورتی کہا، بت کہا، اولیاء اکرام کے مزار کو اس نے بت کہا، اور اسی کا اعتراض تھا کہ صاحب نبی کو تم حضرت اور امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو۔ اس کا جواب آپ سن لیجیے، اس کا لقب کی ضرورت کیوں پڑی؟ اعلیٰ حضرت جس دور کے اندر تھے اس وقت میں ان سے بڑا کوئی محدث، ان سے بڑا کوئی امام موجود ہی نہیں تھا۔ جب لوگوں نے ان کے علم کو دیکھا، جب لوگوں نے ان کے فتاوے کو پڑھے، جب لوگوں نے ان کے تصانیف کو پڑھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ حضرت تو ہم لوگ ہیں، آپ تو اعلیٰ حضرت ہیں۔ مطلب آپ ہم لوگوں میں ممتاز ہیں، آپ ہم لوگوں میں ممتاز ہیں۔ کوئی نبی کے بارے میں کون سوچ سکتا ہے؟ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو نبی کے بارے میں گستاخی کرتا ہے اور جب نبی کی شانیں بیان کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آج پوری دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جا رہا ہے، اور وہ کنجر، وہ کتا جو نبی کو کہتا تھا کہ مر کر مٹی میں مل گئے اور نبی کے مزار کو بت سے تشبیہ دیتا تھا، 13 سال کی سزا ہوئی ہے اس کو، ریپ کے اندر گیا ہے، وہ بڑی توحید کی باتیں کرتا تھا، نبی کو ہٹا کر خدا تک پہنچنے چلا تھا، نبی کو ہٹا کر خدا تک پہنچنے چلا تھا، خدا نے اس کو جیل میں پہنچا دیا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو حضرات محترم نبی کے گستاخوں کے ساتھ کبھی نہ جائیں، نہیں تو ایسے ہی ذلیل ہوتے ہوئے پھریں۔ جو نبی کا گستاخ ہے، جو نبی کے گستاخوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے نصیب میں ذلت ہی ذلت خدا نے لکھ دی ہے۔ امام احمد رضا کی تو شان برا البرا نبی کے صدقے میں پوری دنیا کے دلوں پر راز کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، اور خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ اور تم کیا گئے، تم کیا گئے، محفل رونق چلی گئی، علم و ادب کی زلفیں پریشان ہے آج بھی، اور ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، اور احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، امام احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت دینے والا بھی اللہ اور ذلت دینے والا بھی اللہ۔ میرے کہنے اور آپ کو سننے میں جو غلطی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد